کر رہے تھے تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بدر جس میں آپ نے فتح و نصرت کے وہ طریقے دیکھے ہیں کہ فرشتے اتر آئے ہیں اور مسلمان ابھی اپنے ہتھیار کی جنبش نہیں کرتا تب تک دشمن کے سر قلم ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ رب العزت والجلال نے یوم الفرقان کہا تھا؟ اس ذلت کے دن کو عزت میں بدلنے کے بعد بھی اس نے کہا یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھنچ گئی ہے۔ آج دو گروہیں حق اور باطل کی شکل میں سامنے نظر آ رہی ہیں، کوئی ایسی گروہ اور کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ باطل کے مقابلے میں کہیں بھی اس کے اندر ٹھہراؤ ہو اور وہ نظر آئے، لیکن رب العزت والجلال نے مسلمان جس طریقے سے فاتح ہوئے تھے یہاں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، لیکن اس کا کل حاصل یہی تھا کہ ایک میدان میں ایک مارکے میں مسلمان مارکا سر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن وہ جگہ جہاں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی موافقت میں قرآن کریم کی بہت سے آیتیں نازل ہوئیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کا خطاب دیا تھا کہ ان کی زبان سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے اور قوموں کی صفوں میں حق اور باطل چھٹ کر کے سامنے ہو جاتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ فاروق اور اس قدر موافقت کسی امتی کی رائے یا سمجھ کے مطابق کسی اور امتی کے حصے میں نہیں آیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1400 صحابہ کرام کے ہاں گھوم گھوم کر کے یہ انسان ایسا متوالا ہے جو کہہ رہا ہے، ابو بکر سے بھی سوال ہے، سارے صحابہ کرام سے سوال ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ وَلَيْسَ عَدُوٌّا عَلَى الْبَاطِلِ، اور یہ ہمارا دشمن جو ہے کیا باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا ابو بکر نے، اور یہ 1400 صحابہ کرام چنیدہ و برگزیدہ اصحاب الشجرہ، اصحاب صلح حدیبیہ، اور جنہوں نے پہلی مرتبہ سارے وار کو روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے بیت المقدس کا سفر کرنے نکلے تھے عمرہ کی نیت سے، ایسے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کی موافقت کے بعد مسلمانوں اختلاف کرتے ہو کہتے ہو کہ امرہم شورا بینہم، جہاں بیٹھے اپنے بھائیوں کو نکالنے کے لیے ایک مصیبت سے آپس میں اتنی ٹولیاں بنا کر کے، اتنے جھگڑے پال کر کے، ایک گھر کا جھگڑا 10 اپنے ہی گھروں میں پھیلا کر کے لڑنے والی قوم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ یہاں 1400 لوگوں سے گواہی لینے کے بعد اور اپنی بات اور اپنی رائے کو اچھی رائے اور حق پر رائے ہونے کے قرار دینے کے بعد نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، السنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں؟ الیس عدونا علی الباطل، کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو گنوایا؟ ہماری ہی بہن تھی جس کے گود سے بچے کو چھین لیا گیا تھا، کیا یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا؟ اور کیا ہم نے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہم اتنے کمزور نہیں تھے کہ یہ ٹوٹ کر کے ہمارے گھروں پر حملہ اور ہوئے تھے؟ کیا یہ وقت نہیں آیا تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ ایسے پختہ ایمان والے بھی دہل گئے تھے، جھنجھوڑ دیے گئے تھے اور ان کے دل نکل کر کے حلق میں آ کر کے اٹک رہے تھے؟ کیا ایسے وقت میں بھی ہم ان باطل کے سامنے کبھی ہم نے گھٹیا طور پر انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، یا ہم نے عزت کے ساتھ اپنا سر بلند رکھا اور اس میں جان دی، اپنے آپ کو پیش کیا؟ لیکن آج ہم 1400 چھٹے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ بھی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے۔ یہ کیا وحی آپ کے اوپر نہیں آئی ہے؟ اور کیا آپ یہ لے کر کے مکے کی طرف روانہ نہیں ہوئے؟ اب چند فرلانگ کی دوری ہے اور وہاں ہم کو روکا جا رہا ہے، اور روکا کس بنیاد پر جا رہا ہے؟ کہ کوئی مسلمان کفر اختیار کرے جس کا ذکر آپ سن رہے تھے، اسلام سے پلٹ جائے یا اس کو پلٹایا جائے زبردستی،
تو اس کو ہمارے پاس آ جائے ایسا کر کے ہم واپس نہیں کریں گے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، اور جس قسم کا بھی آدمی ہو۔ لیکن ہم میں سے اگر کوئی آدمی آپ کے ہاں چلا جاتا ہے مسلمان ہو کر کے یا کفر کی حالت میں، جیسے بھی آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اس سے بھی گھٹیا بات کبھی ہو سکتی ہے؟ سمیہ نے، بلال نے اور ان سارے لوگوں نے سخت سے سخت حالات میں بھی ایسا کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن یا آل یاسر، ڈٹے رہو، یہ ڈٹے رہنے کا موقع ہے۔ البتہ اگر کچھ چاہتے ہو تو آج مہلت نہیں ہے، نہ کسی طرح کی پسپائی ہے، نہ کمپرمائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف آخرت کا مسئلہ ہے، اس دن کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، یہ چیز ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ ایک بھائی ابو جندل کی شکل میں ایسی حالت میں آیا ہے کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ 20-25 کلومیٹر زمین اس نے کس طریقے سے طے کیے ہیں کہ جسم لہو لہوان ہے، جان بچا کر کے ایمان کی حالت میں آیا ہے، اور دشمن کہتا ہے کہ یہ پہلا آدمی ہے جس کو واپس کرو۔ ابھی معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ایک آیت کے لیے ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا اسی قرآن کے لیے ہم مسلمان نہیں ہوئے؟ لیکن یہاں ہے کہ قرآن کی آیت کا حصہ کاٹ دو، الرحمن الرحیم، یہ نہیں رہ سکتا۔ معاہدے پر ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، قرآن کے کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے، آپ راضی ہو رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب تک یہ پوری قوم آپ کو کیا امین و صادق کے خطاب سے نہیں پکارتی تھی؟ کیا آپ کو جو خاندانی دشمن ہوا کرتا تھا وہ بھی اپنی قوم کا البیلا نہیں کہتا تھا؟ لیکن جس دن سے آپ نے رسول کہا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا پیغام سنانے والا اور اللہ سے رشتہ جوڑنے والا اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس دن سے کیا اس قوم نے آپ کو کہیں چھوڑا ہے؟ آج اسی چیز کو آپ کہتے ہیں رسول اللہ کاٹ دیا جائے اور آپ راضی ہیں۔ فَلِمَ نُعْتَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم دین کی بنیاد پر اتنا گھٹیا صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ 1400 لوگوں کی رائے ایک طرف، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کی موافقت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہی صلح ہے، اور رب العزت والجلال نے کیا مہر لگائی اس کے اوپر؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس گھٹیا